اللہ سے لوگ رو رو کر بارش مانگتے ہیں، اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا پر جب پہلی بارش برسی ہوگی تو اس وقت لوگوں کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا۔ تو اللہ رب کریم نے زمین بنانے کے بعد جو پہلی بارش برسائی ہے وہ محرم کے مہینے میں برسائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یہ بھی محرم میں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے یہ بھی محرم میں ہوا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا پانی کا اور ان کی کشتی جو جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی، یہ واقعہ بھی محرم میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی، فرعون غرق ہوا، یہ واقعہ بھی محرم میں ہوا۔ محرم کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا نام ہے ابراہیم۔ تو جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اولاد کے انتقال پر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطری تقاضا۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم کے انتقال کے بعد فوراً جو سورج گرہن ہو گیا تو بعض صحابہ نے عرض کی، یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہوا ہے یہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدائی نظام ہے، یہ انسانوں کی خوشی اور غمی سے نہیں بدلتا۔ سورج گرہن کا ابراہیم کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگ بڑے عجیب ہیں، ہمارا مزاج بڑا عجیب ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو جتنے لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں۔ اگر کسی کی لڑائی ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ وکیل ہیں۔ اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو سارے کے سارے مفتی ہیں۔ ہم ہر فرق والا لوگ ہیں، ہمیں ہر آدمی فقیہ ہے، ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی حکیم ہے، ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی جج ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نواسہ جس دن شہید
شہید ہوا اس کے لیے 10 دن ہم پیٹتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، اور جس دن نانا فوت ہوا جلوس نکالتے ہیں۔ ہماری عقل کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہماری سوجھ کو، بوجھ کو، ہماری فہم و فراست کو 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے کہ جس دن نانا دنیا سے گیا، عائشہ سے پوچھو کیا حالت تھی، حفصہ سے پوچھو کیا حالت تھی، اور کسی سے نہیں، تو حضرت فاطمہ سے ہی پوچھو کہ ان کی کیا کیفیت تھی۔ ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، اور ہم اس دن جلوس نکالتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین اپنا ہے، ہمارا مزاج ہے۔ کہتے جی غم ہوا، بھئی اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا۔ رب کعبہ کی قسم، پاک پیغمبر کو مکے والوں نے جب اس وادی میں، جس کا اصل نام وادی ابی شیبہ ہے یا ابی ہاشم ہے، جس کو تم گھاٹی ابو طالب کہتے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 دن 2 دن 3 دن نہیں 3 سال اس گھاٹی میں بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے کا بائیکاٹ، پینے کا بائیکاٹ، وہاں لوگ پتے کھاتے تھے، وہ ظلم نہیں تھا؟ تمہیں یاد ہی نہیں؟ اور ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا کا جنازہ اٹھ جائے، پاک پیغمبر کے جسم سے ایک قطرہ خون بہہ جائے، خدا کی قسم یہ زیادہ ظلم۔ طائف کے میدان میں جو پاک پیغمبر کے ساتھ ہوا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ساری دنیا اپنے وطن سے محبت کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، یہ ظلم نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کے اندر جہاں جانوروں کے لیے بھی امن ہے، درندوں کے لیے بھی امن ہے، پرندوں کے لیے بھی امن ہے، وہاں آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کی پشت پر ہوجری رکھ دی جاتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ تمہیں یہ یاد ہی نہیں؟ تاریخ کا کوئی ظلم تم کو یاد نہیں ہے سوائے اس، اور اس میں ہمارا بھی کردار ہے، کیونکہ یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ جمعے میں اتنا وقت تو نہیں ہوتا، مختصر طور پر میں کچھ گزارشات کروں گا، اگر آپ توجہ سے سنیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم غور نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے جو مشہور پہلوان تھے، ان میں ایک عمر بن خطاب تھے۔ محمد حسین ہیکل نے فاروق اعظم کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سرزمین حجاز میں کوئی میلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں کشتی ہو اور اس اکھاڑے میں عمر بن خطاب نہ آئے۔ یہ سب سے بڑے پہلوان تھے، کوئی ڈرپوک آدمی نہیں تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے 6 آدمی ایسے تھے
جو مکہ والوں کا دین چھوڑ چکے تھے. کتنے آدمی تھے؟ 6 آدمی. ان 6 آدمیوں میں ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا. اب یہ فرمائیے کہ جو 6 آدمی اہل مکہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور بت پرستی کو چھوڑ چکے ہیں، انہیں نئے کسی دین کا علم نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جبر سے، ظلم سے، گمراہی سے تنگ آ جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی لائے عمل نہیں ہوتا. اور اگر آپ اس کی نظیر دیکھنا چاہیں تو قرآن دیکھیے. اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے موجودہ نظام کے خلاف تو بغاوت کی، لیکن آگے ان کو کوئی سجائی نہیں دیا کہ بھئی یہاں سے تو ہم نکلے، ہم کیا کریں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ 6 آدمی جو تھے یہ مکہ والوں کے دین کو چھوڑ چکے تھے. گویا یہ اہل مکہ کے مذہب سے، ان کے دین سے یہ بغاوت کر چکے تھے. اگر کسی بستی میں 2-4 آدمی، ہمارا یہ علاقہ ہے، آپ کہیں جائیں اور وہاں سے جا کر پوچھیں کہ بھائی اس طرف کوئی واقعی مسیح ہے، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں کوئی. ہمیں ساری دنیا جانتی ہے. تو وہ 6 آدمی جنہوں نے اس دور میں بغاوت کی تھی، جنہوں نے ان کا دین چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، روایات چھوڑ دی، ان کو کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے مکے والے ان 6 کو جانتے تھے. اب ان 6 میں ایک کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی. اور اس بھائی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح ہوا ہے. یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے. اب ہمیں مولوی یہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر گھر سے نکلے تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے، راستے میں نہیں ملا. اس نے کہا کدھر؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا. اس نے کہا ادھر بچ جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر لو. ہمارے دور میں، میں اس جماعت کا نام نہیں لیتا، ان کا ایک بندہ پکڑا گیا. گوجرا والا جیل میں تھا. تو جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے سوچا کہ یار اس پر ظلم بھی کر لیا، سب کچھ کیا، لاڈ پیار سے کو کام کر کے دیکھو. اس کو اس نے اپنے گھر بلایا، جیل سے نکال کر گھر بلایا، اس کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا. جب کھانے سے وہ فارغ ہو گیا تو اس نے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بھئی یہ فرمائیے کہ وہ فلاں واقعہ ہوا، وہ کیسے ہوا؟ اس آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا؟ تو اپنی ساری مشنری کو استعمال کر اور مجھ سے یہ اقرار کرا کہ میں نے تیرے گھر سے کھانا کھایا. میں نہیں مانتا. تو یہ نہیں منوا سکتے. اس دور میں اگر کوئی فوجی پکڑا جائے، ایک فوجی کا مقبول حسین،
1965 में इंडिया की कैद में आ गया। इंडिया वालों ने इतना तशद्दुद किया, उसकी ज़बान काट दी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं बोला। 14वीं सदी का आदमी अगर पकड़ा जाए, वो जुल्म बर्दाश्त करता है, बिजली के झटके बर्दाश्त करता है, वो अपने साथियों की खबर नहीं देता। ये नईम कैसा सहाबी है जो खबर दे रहा है कि उधर की बजाय घर जाओ। इससे बड़ा अफसाना और क्या हो सकता है? एक सहाबी रसूल को बदनाम करने के लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि उसने कहा कि आप घर में जाओ। अगर थोड़ी सी अकल हो, आदमी से मानता ही नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बाब बांधा है कबूल इस्लाम, कि हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। अब वो लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कहते कि मेरा मामला ऐसे हुआ, मैं घर से निकला और मैं वहां चला गया जहां मज़बह खाना था, जहां लोग बुतों के लिए जानवर ज़बह करते थे। मैं वहां जाकर लेट गया, लोग आते रहे, जानवर ज़बह करते रहे, जाते रहे, मैं लेटा रहा। लोग सब चले गए, मैं लेटा रहा। तो मुझे आवाज आई कि ये सब हलाल हो जाए। अब जो दौर है, ये बुतों वाला दौर खत्म हो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह का दौर। वो कहते मैं खड़ा हुआ, दाएं बाएं देखा, आवाज देने वाला कोई नहीं। मैं फिर लेट गया, मुझे फिर आवाज आई, तो मैंने फिर देखा, मैंने फिर देखा तो फिर आवाज नहीं आई। अब ये हुआ कि मुझे ये यकीन हो गया कि कुछ होने वाला है, ये बुतों का दौर जो है ये खत्म होने वाला है। मैं वहां से घर आया। चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, और मैं समझ गया कि ये जो मैंने वहां देखा था उसका नतीजा ये है। अब वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात को घर से निकला, तबीयत में कोई बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं घर से निकला। जब मैं घर से निकला तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं बैतुल्लाह की तरफ जाऊं और तवाफ करूं, और ये मैं कितनी मर्तबा करूं। कहते मेरे ज़हन में ये था कि इसको मैं 10-15 मर्तबा करता हूँ, चलो यार कोई नहीं, और कर लेंगे और कर लेंगे, हत्ता के 70 दफा करूंगा, रात गुजर जाएगी। फरमाते हैं जब मैं बैतुल्लाह की तरफ गया तो मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह, ये जो हम बिल्डिंग देखते नहीं, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त लोग इसके अंदर जाकर इबादत करते थे, जहां अब हम जा नहीं सकते, क्योंकि आप वहां हैं। अब मेरे ज़हन में ये बात आई कि सुनना चाहिए आप पढ़ते क्या। अब मैं पढ़ते के
پیچھے ہو کر یہ جو غلاف کعبہ ہے اس کی اوٹ میں چلتا چلتا بالکل آپ کے سامنے چلا. آپ کے اور میرے درمیان صرف پردہ حائل تھا. آپ کی آواز میں سن رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے کہ قرآن کو جس اینگل سے آپ پڑھیں گے، جس طریقے پر آپ اس کی تلاوت کریں گے، آپ کے ذہن میں وہ پہلو واضح ہو جائے گا. ہمارے قریبی دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے اور یہود و نصارہ کے رد میں اس سے بہتر کوئی اور تفسیر نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر عقلیت غالب آ گئی. تو میں نے کہا یار یہ خدا قرآن مطلب کچھ بھی نہیں ہے، عقل ہی عقل ہے. میں عقل پرست ہو گیا، اسلام کا میں نے انکار کر دیا. باپ کے ڈر سے کبھی کبھی مسجد میں چلا جاتا تھا لیکن ذہن نہیں مانتا تھا. تو مجھے بے شمار بزرگوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہوا. میرے ذاتی تعلقات تھے اکبر الہ آبادی سے. اکبر الہ آبادی وہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ایک مزاحیہ شاعر تھے. اکبر الہ آبادی بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ عبد الماجد ایسا کرو کہ تم قرآن کو خدا کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو. تم ادیب ہو، ادب پسند ہو، قرآن کو ایک ادبی کتاب سمجھ کر پڑھو. وہ کہتے ہیں مجھے ان کی بات دل کو لگی، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں نتیجہ یہ ہوا کہ میں پھر مسلمان ہوں. اب آپ اگر قرآن کو پڑھیں اور رحمان اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ محل بیان، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے نا ایک ردیف قافیہ چل رہا. اب حضور علیہ السلام سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ بڑے شاعر ہیں، یہ تو شاعرانہ کلام ہے. جب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تو بڑے شاعر ہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میرے ذہن میں کیا بات آئی کہ یہ شاعرانہ کلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی جو قرآن کی آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون، ہاں تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ جو میں نے سوچا ان کو پتہ چل گیا یہ تو کاہن ہے، یہ تو جادوگر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ، تو یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. ہاں قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، اور یہ رب کی طرف سے، یہ رب نے نازل فرمائی ہے، اور وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میرے دل میں اسلام گھر کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ گھر کو چلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب آپ عبداللہ بن عباس کے گھر کے قریب گئے تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں آہستہ آہستہ چلتا رہا تو حضور اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں تھوڑا تیز چلا، میری آہٹ پا کر حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور دونوں ہاتھوں میں مجھے ایسے دبایا، میرا سینہ روشن ہو گیا۔ عمر ایمان لیا۔ جب عمر کے ایمان کی اطلاع پہنچی تو اب بات یہ بنی، ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر خدا کی قسم آج جمعہ ہے، آج تو ایمان لے آئے۔ بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی عظمت بنا کر بھیج۔ جو اسلام میں آیا اسلام نے اس کو عزت دی۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عثمان آئے ذی النورین بن گئے، علی آئے حیدر کرام بن گئے۔ عمر یہ وہ ہے جس کے آنے سے اسلام کو عزت دی۔ ہم نے تو کبھی حالات پہ غور ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ بتاؤ مکہ میں، مکہ کے لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کیوں بھائی کدے کدے سر لا دیا کرو، منہ لا دیا کرو، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سارے جلسہ جمعہ پڑھنے والے پڑھن مولوی نہیں پڑھتے، تواڈے تے کوئی پریشانی نہیں، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بات یہ بھئی حضور کے اعلان نبوت تک یہ بتاؤ کہ مکہ میں سب سے زیادہ بت کہاں تھے؟ کیوں بھائی سب سے زیادہ بت بیت اللہ میں تھے۔ کسی نے گھر میں ایک بت رکھا، کسی کے گھر میں دو بت تھے، کسی کے گھر میں 3 تھے۔ یہ بیت اللہ ہے جہاں 360 تھے۔ جہاں بتوں کی پوجا کی جائے وہاں رحمت برستی ہے یا نحوست برستی ہے؟ کیوں بھائی گل تھوڑی سمجھ میں نہیں آنی، لیکن مولوی کے ذمہ دار ہوتے نا، فواد ڈبو کہتا ہے کہ مولوی کون ٹھیکیدار؟ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار۔ اب جہاں بتوں کی پوجا ہو وہاں رحمت برستی ہے، کیوں بھائی؟ اور جہاں بتوں کی پوجا ہو وہاں رحمت برستی ہے، تو کیا آتا ہے؟ اگلی گل نہ کرے ہو، ادھر تو اڈا حال آصف جلالی والا ہوئے گا۔ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی بیت اللہ تو بیت اللہ بنا عمر کے اسلام لانے سے، یہاں تو سجدہ ہوا عمر کے اسلام لانے سے، یہ تو بتوں کا مرکز تھا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بت یہاں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو حکیم بن خزام کے علاوہ کوئی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ عادت یہ بن گئی کہ جہاں بھی کوئی بات آئے
حضرت علی پر لیا. ایک بات بتائیں، رمضان کا مہینہ ہو، آپ نے روزہ رکھا، سورج غروب ہو جائے، آپ روزہ کھولیں گے یا نہیں؟ رمضان کا مہینہ ہو، آپ نے روزہ رکھا ہو، سورج غروب ہو جائے، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے روزہ افطار کر لیا اور سورج پھر نکل آیا، آپ کے روزے کا کیا بنے گا؟ سورج غروب ہو گیا، آپ نے روزہ افطار کر لیا، سورج کو چین ہی نہیں آیا، سورج پھر نکل آیا اور یہ عصر پہ چلا گیا. ہم جو کرتے ہیں نبی سے لیتے ہیں. اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو قضا کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ نے کس سے لیا؟ اور یہ تو آپ نے پاک پیغمبر سے لیا. ہم پوچھتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی نماز قضا ہو، سورج نہیں پلٹتا، علی کی نماز قضا ہو، سورج کیسے پلٹتا ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور تم نے بھی مان لیا. کسی بندے کی نماز قضا ہو جائے، سورج پلٹا نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ رات کو لوگ آرام کرتے ہیں، رات کو لوگ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، دن کے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں. رات کو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند آسمان سے زمین کی طرف آیا. آپ ایسے کھڑے تھے، آدھا ادھر سے گزر گیا، آدھا ادھر سے گزر گیا. ایک بزرگ گزرے ہیں جو ریاست پٹیالہ کے سیشن جج تھے، سلیمان منصور پوری، قاضی سلیمان منصور پوری. انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین. اس میں تیسری جلد میں انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ معجزہ ہوا، جب چاند دو ٹکڑے ہوا، مکہ میں وقت کیا تھا، ہندوستان میں وقت کیا تھا، اس وقت جاپان میں کون سا وقت تھا، امریکہ میں کتنے بجے تھے. پوری دنیا کا انہوں نے نقشہ بنایا ہے کہ فلاں جگہ اتنا یہ وقت تھا، فلاں جگہ یہ وقت تھا، فلاں لوگوں نے دیکھا، وہاں بھی لوگوں نے دیکھا. ان لوگوں کے نام تک انہوں نے لکھ دیے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا. یہ واقعہ رات کو. اب دن کو اگر سورج غروب ہو جائے اور سورج پھر پلٹ جائے، یہ تو ساری دنیا دیکھے گی. اس کے شاہدی تو زیادہ چاہیے. دو راوی ہیں اس کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر تنقید پڑھو، دماغ روشن ہو جائے. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جو بھی ملے ادھر لے جاؤ. اب حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ دو ہیں، ان دو میں ایک کو اسلام کی عظمت بنا کر دے. اللہ نے عمر بن خطاب کو بھیج دیا. سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے. سب آئے، اللہ سے نبی نے رو رو کر عمر کو مانگا. نبوت سب سے بڑا منصب ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب. او لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی، میرے بعد
आंखों से देखा। शैतान उमर के नाम से भागता, भागता था, भागता है, भागता रहेगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारी वजह से आज तक किसी मजहब वालों की दिल आजारी नहीं हुई। यहूदी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक वो सारे नबियों को मानते हैं। अगर गुस्ताखी की है तो उन्होंने की है, हमने आज तक किसी नबी की गुस्ताखी नहीं की। जब कोई मुसलमान किसी नबी की तौहीन करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। ईसाई हैं, उनको हमारी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचती। हम ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं करते, बल्कि जो ईसा की तौहीन करे हम उसे काफिर समझते हैं, दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। आगे आ जाओ। शिया हैं, हमारी वजह से किसी शिया के जज्बात मजरूह नहीं होते। वो हजरत अली को मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो हजरत फातिमा को मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो 12 इमामों को मानते हैं, हम भी उन्हें बुजुर्ग समझते हैं। उनमें से किसी एक की हम तौहीन नहीं करते। तौहीन मुल्क का अमन उस वक्त तबाह होता है जब कोई अबू बकर के खिलाफ भौंकता है। जो कुत्ता अबू बकर के खिलाफ भौंकेगा, कायनात का सबसे बड़ा कुत्ता वो है, खंजीर वो है। हम ये अमन नहीं चाहते। हमें किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, किसी अमन की जरूरत नहीं है। अगर इस मुल्क में अमन अबू बकर के खिलाफ बकवास को बर्दाश्त करने की वजह से आता है, हम इस मुल्क को मुल्क नहीं मानते। अगर वक्त आया फिर पता चल जाएगा अबू बकर के दीवाने कितने। तुम हो क्या है? वो भी कोई मजहब है जिस मजहब की बुनियाद गाली देना हो। याद रखिए, बाद लोग हमारे मकरूज हैं। आज तक उन्होंने हमारा कर्जा अदा नहीं किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जो निकाह हुआ है वो तुम्हें और शर्म नहीं आती? ना करो। वो मौला अली के निकाह के गवाहों का तो इहतराम करो। उनको काफिर कहने से निकाह बातिल हो जाएगा। हजरत अली के निकाह के गवाह अबू बकर है, उमर है, उस्मान है। तुम क्या समझते हो? ये तो हमारे मौलवी, अल्लाह इनको या हदायत दे या इनको भी गर्क कर दे, ये वाबियों के खिलाफ तकरीरें करेंगे। 11वीं शरीफ नहीं मानते काफिर। इन्होंने अपनी कौम को नहीं बताया यार ये फदक भी कोई है। ये 10 दिन हम सुनते हैं, फकत फदक के चोरों पे लानत। आप भी सुनते हैं या नहीं? फदक के चोरों पे लानत, जिसने बीबी का हक मारा उस पे लानत। और तुम में जुर्रत ही नहीं इसकी। कानून एक होता है, इंसाफ के तकाजे एक जैसे होते हैं। तुम कहते हो अबू बकर के पास हजरत फातिमा आई, उन्होंने विरासत मांगी, उन्होंने फदक मांगा, हजरत अबू बकर ने नहीं लिया, अबू बकर गासिब हो गए। इन पे लानत। हम इस वक्त बहस नहीं करते, ठीक हो? हमने तुम्हारा मुवक्किल थोड़ी देर के लिए मान लिया। अबू बकर ने फदक नहीं दिया। किसको नहीं दिया? मुतालबा करने वाला कौन है? कभी आपने देखा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी तरबियत पैगंबर ने की। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर का काम भी करती हूँ, बाहर का काम भी करती हूँ, बाहर से लकड़ियाँ भी लाती हूँ, बाहर से पानी दूर से लाना पड़ता है।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ نشان پڑ گئے، میں نے سنا ہے کچھ باندیے آئی، لونڈیاں آئی ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، ابا جان لونڈی عنایت کر دیجئے، غلام دیجئے، تو تھوڑا میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹی میں تجھے اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جی فرمائیے۔ حضور نے فرمایا 33 مرتبہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ غلام سے بہتر۔ اور جس لڑکی کی، جس عورت کی طبیعت یہ ہو وہ بھاگ مانگنے نہیں جاتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیویاں ہیں، اس کا چچا، اب جو اس کا ترکہ ہے جو چھوڑ کے گیا وہ سارا کا سارا بیٹی کو ملے گا؟ کیوں بھائی؟ وہ بولو نا، جو مال وہ چھوڑ کے گیا ہے سارا کا سارا بیٹی کو ملے گا؟ اور بھائی بیٹی کو بھی ملے گا اور بیویوں کو بھی ملے گا اور چچا کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کا بھائی تو کوئی ہے نہیں۔ اگر وہ وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں حضرت فاطمہ کا حصہ ہے تو عائشہ اور حفصہ کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی تو مل رہا ہے نا۔ یا تو کوئی کائنات کا شیعہ یہ بتائے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، عائشہ کو دیا ہے، حفصہ کو دیا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ جو ابو بکر اگر فاطمہ کو حصہ نہیں دیتا وہ عائشہ کو بھی نہیں دیتا، وہ حفصہ کو بھی نہیں دیتا، ان کا بھی تو حق تھا نا۔ چلو اب حضرت ابو بکر نے حصہ نہیں دیا، تم بکواس کرتے ہو، ابو بکر کے لعنت کرتے ہو۔ عمر نے حصہ نہیں دیا، تم عمر پر بھی لعنت کرتے ہو، عمر کے خلاف بھی بھونکتے ہو۔ عثمان نے اپنی خلافت میں وہ حصہ نہیں دیا، اس پر بھی لعنت کرتے ہو، اس پر بھی بھونکتے ہو۔ علی جب خلیفہ بنے، میرا چیلنج ہے ہر شیعہ کو، آؤ ثابت کرو جب علی خلیفہ بنے انہوں نے باغ فتح اہل بیت کو دے دیا۔ اگر انہوں نے بھی نہیں دیا، جس طرح ابو بکر پہ لعنت کرتے ہو، عمر پہ کرتے ہو، عثمان پہ کرتے ہو، یہاں بھی کرو، یہاں تمہیں کیوں موت پڑتی؟ اصول تو ایک ہے، قاعدہ ایک ہے، ضابطہ ایک ہے۔ وہ تو حضرت علی نے بھی نہیں دیا، 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اب باغ فتح ہے کیا؟ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا یار مصیبت بتاؤ، وہ باغ لے لو یار، بڑے لوگ دیکھے تواڈے ورگا کوئی نہیں دیکھا جڑا جان ہی نہ چھڈے، لے لو یار باغ، وہ فتح لے لو، انہوں نے کہا دے دیو۔ ہاں بھائی باغ فتح کہہ رہے دیکھو، فتح جو ہے اس کی ایک سرحد مدینے سے ملتی ہے، ایک سرحد جو ہے وہ دمشق سے ملتی ہے، ایک سرحد اس کی خراسان سے ملتی ہے، اس میں افغانستان بھی آتا ہے، اس میں چائنا، یہ ساری دنیا آ گئی۔ اور یہ علاقے تو حضور کے زمانے میں فتح ہی نہیں ہوئے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی یہ علاقے فتح نہیں ہوئے تھے، دوبارہ فتح ہے کیا؟ آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں، وہاں آپ کو دو شہر ملیں گے، ایک ہے خیبر جدید، ایک ہے خیبر قدیم۔ خیبر قدیم جو ہے وہاں باغ فتح ہے، آج بھی جا کر دیکھو 12-13 درخت نے کھجورا دے سارے کو، کتنے؟ چلو 17 ٹھیک ہو۔ وہ آدمی جو 40,000 درہم لے کر مکہ سے مدینہ کو گیا تھا، میں 17 کھجورا دے درخت لاندے ہو گئے، یہ نہیں دیتے۔
مسئلہ یہ تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی یہ آپ کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، جو استعمال حضور کرتے تھے اس کا وہی استعمال ہوتا رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس اور حضرت علی کو باغ فتح کا ذمہ دار بنا دیا کہ تم نے اس کو اس طرح صرف کرنا ہے جس طرح حضور کرتے تھے۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ہم بھی حد الوسع کوشش کرتے ہیں۔ شبلی نمانی نے اور دیگر مولویوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے نا اپنی بہن کو مارا پیٹا، انہوں نے کہا تم پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، چلو بات دل لگ گیا مختصر قرآن پاک کے اوراق بتا دیا۔ اب جب عمر نے دیکھا تو شبلی نمانی نے بھی لکھا، باقی سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون سی سورت؟ سورہ حدید۔ 3 سورتیں بڑی مظلوم ہیں، یہ جتنے پھوٹ پھاٹا کرنے والے ہیں نا دان والے، میرا جادو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہویا کہ جادو کے اثرات تھے، پھر اللہ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل کی، فرمایا پڑھتے جاؤ گرہیں کھلتی جائیں گی۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ جادو کے دفینے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ جادو کا واقعہ جھوٹ ہے سچ ہے جو بھی ہے، کہاں ہوا؟ مدینہ میں۔ اور کبھی آپ نے قرآن کھول کے دیکھا کہ یہ جو عامر حضرات کہتے ہیں کہ جب حضور پر جادو ہوا تو اللہ پاک نے پھر 2 سورتیں نازل فرمائی، اور ایک کا نام ہے سورہ فلق اور ایک کا نام ہے سورہ ناس، کہ یہ پڑھتے جاؤ اور جادو کی گرہ کھلتی جائے گی۔ یار کبھی آپ نے تحقیق کی کہ قرآن کھول کر دیکھیں کہ یہ 2 سورتیں جو ہیں یہ نازل کہاں ہوئی ہیں؟ یہ تو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ یہ دیکھو یہ میرے پاس قرآن، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آ گیا، بس ختم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یہ دیکھو یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، دونوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے سورۃ الفلق مکیۃ، اور یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو مکہ میں نازل ہوئی ہے بھائی، جب حضور اس کا ورد کرتے تھے تو آج کرتے ہو تو جادو نہیں ہوتا، حضور پہ نازل ہوئی تو جادو کیسے ہو گیا؟ یہ تو سورت مکے کی ہے نا۔ اب آئے سورہ حدید کی طرف۔ شبلی کہتا ہے کہ وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہے تھے، یہ دیکھو سورہ حدید مدنی ہے۔ یہ سورہ حدید مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ در پردہ حضرت عمر فاروق کے ایمان کو ہم نے 13 سال لیٹ کر دیا۔ کبھی کبھی غور کیا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم قصے کہانیاں نہیں سناتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی مر گیا، قبر میں گیا، دفن کر دیا، پھر لوگ گھر چلے گئے، اور گھر جا کر پتہ چلا جناب علی کہ اوہ میری تو تھیلی گر گئی قبر میں۔ اب رات کو آیا، اس نے قبر کو اکھاڑا، اندر گیا تھیلی لینے، اس نے دیکھا جناب بہت بڑا باغ ہے، اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، اس پہ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے نوکر چاکر بہت زیادہ ہے، سونے کا پلنگ ہے، اور جناب بڑی ٹھاٹ سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ اسے دیکھ کر تھوڑا آگے گیا، آگے دیکھا جناب علی کو ادھر بہت بڑا ہوٹل ہے، جناب ادھر چائے پی جا رہی ہے، کھانا بریانی بڑا کچھ ہے جناب والا، وہ اسی میں مشغول ہو گیا۔ اور ہوا گیا کہ پھر جب واپس آنے لگا تو قبر بند ہو گئی، وہ باہر ہی نہیں نکلا۔ تو تینوں تیرے پیو نے دسیا ہے سارا کچھ کیوں ہے؟ اور جب وہ باہر ہی نہیں آیا، آپ کو کس نے بتایا یار؟ یہ
اور آپ ہیں کہ آپ سن کے نعرہ تکبیر ولایت زندہ باد، بھائی ہمیں ایسا نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ضرورت تھا، ایک ان کے قبول اسلام کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بڑے الزامات ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کے ہم جوابات دیں۔ آپ نے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ بات ایسے نہیں ہے۔ اب یہ آئندہ جمعہ جو ہے یہ ہم کربلا کا واقعہ بیان کریں گے اور یہ بالکل نئے انداز سے ہوگا۔ آپ کبھی اردو کی لغات دیکھیں، کوئی دیکھیں، اس میں کربلا کا لفظ دیکھیں، اس کا معنی کیا؟ کربلا، جس کا معنی ہے وہ زمین جس میں گھاس اتنی نرم ہو کہ اس پر پاؤں رکھا جائے ایسے لگے جیسے قالین پہ چل رہا ہو۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے کرب و بلا، ایک ہے کربلا۔ اور یہ جو کربلا ہے یہ تو وہ نرم و نازک جگہ ہے، اس کا تو ظلم و ستم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ویسے پتہ نہیں آپ آئندہ آئیں نہ آئیں، ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے، مرتے تو ہیں، آپ کے ہاں مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور مرن تو بعد ہی پوری پا کے بہندے ہو نا، اسی بحث نہیں کر رہے کہ پوری پانا جائز ہے یا غلط ہے یا پہلو چھڈو، لیکن آپ افسوس کے لیے کسی کے مرنے کے بعد بیٹھیں گے یا پہلے بیٹھیں گے؟ کیوں بھائی؟ اگر مرنے والا آپ کا دوست ہے، مرنے والے سے آپ کو محبت ہے، مرنے والے سے آپ کو کوئی الفت ہے، تو پھر اس کے مرنے کے بعد آپ کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے، مغموم ہوں گے۔ اور اگر مرنے والا آپ کا دشمن ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا آپ پریشان رہیں گے، جب وہ مر جائے گا آپ حساس ہو جائیں گے۔ یکم محرم شیعہ پیٹ دینے کے نہیں، ایمانداری نہ کیوں بھائی؟ میں جو مرضی پیا کرے تسی میری گل سمجھنی نہیں، اللہ نے فضل کرنا۔ یکم محرم پیٹ دینے کے نہیں، امام حسین زندہ نہیں یا شہید ہو گئے؟ زندہ نہیں۔ ہوں کیڑی وجہ پیٹن؟ زندہ نہیں نا، صحیح سلامت نہیں۔ 2 محرم نو امام حسین صحیح سلامت، یہ پیٹ لینے کے نہیں۔ 3 نو امام حسین زندہ نہیں، یہ پیٹ لینے۔ 4 نو امام حسین زندہ نہیں، پیٹ لینے، مجلس ہو رہی ہے۔ 5 نو مجلس ہو رہی ہے، مسائل بیان کیتے جا رہے، امام صاحب زندہ نہیں۔ 6 نو امام صاحب زندہ نہیں، یہ پیٹ لینے۔ 7 نو امام صاحب زندہ نہیں، یہ پیٹ لینے۔ 9 نو امام صاحب زندہ نہیں، یہ پیٹ لینے۔ 10 نو امام صاحب شہید ہوئے نے مجلس ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، مجلس 10 دن ہے نا۔ اگر یہ امام حسین دے غم دے اندر ماتم کر دینے تو پھر 10 تو 20 تک کر دے۔ میں ایمی گل کر سی تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ سارے شیعہ مذہب نو سمجھن واسطے اینی گل ہی کافی۔ انہاں خط لکھے 12,000، ایک روایت 18,000۔ وہ پتہ چل گیا نہ کیا دیکھو ہاں امام حسین ہے نہ کہ یہ ہے نہ کہ پیٹو، جی بچ گئے تھے اسی مارے گئے۔ دوسرے دن نہ کہ ہے کہ جو نہ کہ پیٹو، 10 دن نہ کہ امام صاحب کا کام ہو گئے، شہید ہو گئے، نہ کہ پھر خوشی بناؤ گے، پھر طویلہ لاؤ۔ اللہ رب کریم